پچھلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ نور اور راج نے مل کر دشمنوں کا سامنا کیا، مگر راج کے دل میں یہ زہر بھر گیا تھا کہ نور ہی اس کے بھائی کی قاتل ہے، اور اب وہ لمحہ آ گیا تھا جہاں محبت اپنی سب سے بڑی کسوٹی پر تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں نور اور راج کی داستان کا آخری پردہ اٹھے گا۔ کیا وہ آخری سچ ان کے پیار کو بچا پائے گا یا سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ راج زخمی تھا اور اس کی نگاہ میں نفرت تھی۔ میں اسے سچ بتانا چاہتی تھی، مگر اس کے کانوں میں اب بھی میرے خلاف بھرے ہوئے لفظ گونج رہے تھے۔ میں اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، راج میری بات سنو، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا، میں تو اسے بچا رہی تھی۔ راج غصے میں چلا اٹھا، جھوٹ بول رہی ہو تم، میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے، تم میرے بھائی کی موت کی وجہ ہو اور اس کی موت کا انصاف انتقام سے ہوگا۔ اتنے میں راج کے چاچا اور گینگ کا لیڈر آ گیا، دونوں ایک ساتھ، جیسے سازش کا اصلی رنگ اب سامنے آنے والا تھا۔ چاچا مسکراتے ہوئے بولے، شاباش بیٹا راج، میں نے کہا تھا نا یہ ایجنٹ زیڈ تمہاری محبت کے لائق نہیں ہے، انتقام ہی تمہارا سچا دوست ہے۔ پھر وہ راج کے کان کے پاس جھک کر بولے، مار دے اس قاتل کو، ورنہ یہ ہم سب کو بھی مار دے گی اور تمہارا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ راج کے ہاتھ میں گن تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا پر دل میں طوفان۔ راج کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راج کے چاچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شوٹ کر دیا۔ گولی میرے کندھے پر لگی، میں زخمی تھی۔ میں نے اپنے کوٹ کے کالر سے ایک چھوٹی سی چپ نکالی اور کہا، راج یہ ضرور دیکھنا، اس میں سب سچ ہے، تمہارے بھائی کی آخری ریکارڈنگ ہے یہ۔ راج کے چاچا نے چپ اس کے ہاتھ سے لینی چاہیے اور کہا، راج یہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ لیکن راج نے وہ چپ اپنے فون میں لگائی اور اسکرین پر ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ راج کے بھائی کی چیخ، چاچا اور لیڈر کی آوازیں اور میری بے چینی بھری پکار، نہیں اسے مت مارو، وہ تمہارا بھتیجا ہے اور میرے بھائی جیسا ہے، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، اسے جانے دو۔ ریکارڈنگ میں سب کچھ صاف تھا، چاچا اور گینگ لیڈر راج کے بھائی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں بیچ میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے راج کا بھائی پہلے سے جانتا تھا، وہ مجھے اپنی بہن مانتا تھا، اس نے مجھے اس کے آپریشنز کے بارے میں بتایا تھا اور میں اسے بچانے پہنچی تھی۔ ریکارڈنگ جیسے جیسے آگے بڑھی، چاچا اور لیڈر کے چہرے سفید پڑ گئے۔ چاچا نے گھبرا کر چلا کر کہا، بند کرو یہ سب، اسے دیکھنے مت دو۔ اس نے اپنی گن نکالی اور سیدھا راج پر پوائنٹ کر دی، تم اسے نہیں دیکھو گے۔ میں چیخ کر آگے بڑھی، راج سنبھل کے، اور اسی پل گولی چل گئی۔ گولی راج کے لیے چلائی گئی تھی پر میں اس کے بیچ آ گئی تھی۔ گولی میرے لگی اور میں زمین پر گر گئی، خون بہ رہا تھا، سانسیں رکنے لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ راج ایک دم گھبرا گیا اور اس کے ہوش قابو میں نہیں تھے، پھر بھی اس نے مجھے پکڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے اپنے چاچا سے کہا، چاچا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے بھائی کو کیوں مارا؟ نور کے خلاف یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ چاچا ایک پل چپ رہے اور پھر مسکرا کر کہا، تمہارے بھائی کو ہماری اللیگل مائننگ کا راز پتا چل گیا تھا، اگر وہ پولیس تک پہنچتا تو ہم برباد ہو جاتے، ہمارا بزنس برباد ہو جاتا، اسی لیے ہم نے اسے ہی ختم کر دیا، اور جب تم انڈیا واپس آئے اور اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں پتا کرنے لگے تو ہمیں موقع مل گیا، ہم نے الزام نور پر ڈال دیا، تم اسے مار دو گے اور پھر تمہیں جیل ہو جائے گی، تمہاری پراپرٹی اور بزنس ہمارا ہو جائے گا۔ گینگ لیڈر بھی بول اٹھا، نور ہمارے لیے خطرہ بن گئی تھی، کیونکہ تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد نور ہماری ہر پلاننگ کو ڈسٹروائے کر رہی تھی، ہمارے بزنس کو برباد کر رہی تھی، سب کچھ پلان تھا راج۔ راج کے چاچا راج کو شوٹ کرنے کے لیے گن اٹھاتے ہیں اور تبھی وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ راج کے چاچا اور لیڈر دونوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ راج زمین پر بیٹھ جاتا ہے، میرے پاس، میرے ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہوئے بولتا ہے، نور ہوش میں آؤ، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو نور۔ میں نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے دیکھا، راج سچ جیت گیا، اور میری سانسیں دھیمی ہو گئیں اور میں نے آنکھیں بند کر لیں، میں بے ہوش ہو گئی۔ ایمبولینس آئی، مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں کریٹیکل تھی، مشینز بیپ کر رہی تھیں، راج میرے پاس بیٹھا تھا، ہر وقت اس کے آنکھوں میں پچھتاوا تھا اور دعا تھی، نور
میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ وقت گزرا، آپریشن ہوا اور کچھ گھنٹوں بعد میری سانسیں واپس آئیں۔ میں نے آنکھیں کھولی، راج میرے پاس تھا۔ آنسوؤں بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دھیرے سے کہا، نور، تم نے سچ کے لیے لڑائی جیت لی، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ہم نے سب کچھ کھویا راج، پر اب ہم سچ اور محبت کے ساتھ جئیں گے۔ ہماری زندگی جھوٹ اور انتقام کے بیچ قید تھی۔ راج کی زندگی بھروسے کے جھوٹ سے لڑ رہی تھی، پر سچ جب سامنے آیا ہم دونوں آزاد ہو گئے۔ سچ نے ہمیں جیت دی اور محبت نے ہمیں زندہ رکھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی جذبات بھری داستان کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ یہاں جذبات لفظوں میں بدل جاتے ہیں۔